إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورۃ الانبیاء میں 70ویں پارے کی ابتدائی یہ جو 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس کا تعلق اسی سورہ انبیاء سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اقترب للناس حسابهم، انسان کا حساب و کتاب قریب آ گیا ہے۔ اقترب قریب آ چکا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب و کتاب، وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ غفلت کے اندر ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جتنا ایک انسان کا وقت حساب قریب آ جائے اتنا ہی اسے فکر مند ہونا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ وہ فکر مند ہوں بلکہ مزید غفلت میں اور اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر
من ربہم، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے، جو بھی کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نیا حکم آتا ہے، الا استمعوہ، اس کو بڑی مشکل سے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جو اصل سننا تھا دل کے ساتھ اور قبول کرنا تھا وہ کیفیت نہیں ہے۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور وہ سن کر بھی پھر اسی طرح اپنے کھیل تماشوں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے لہو و لعب کے اندر مشغول ہو جاتے، یعنی ہر آنے والی نئی سے نئی نصیحت بھی انہیں بیدار نہ کر سکے، انہیں ان کی غفلت سے بیدار نہ کر سکے۔ آیت کے اندر جو صرف ہم نے ایک سرسری سلیس سا جو ترجمہ کیا، جو معنی کیا، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کل یہی کیفیت عمومی طور پر مسلمانوں کی ہے۔ غیر مسلموں کو تو ویسے ہی چھوڑ دیجئے کہ وہ تو ایمان نہیں لا رہے، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں ان کی حال و کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں۔ فرمایا کہ لوگ اس بات کی طرف اس حوالے سے نہ سوچیں کہ قیامت کو تو ابھی بہت ٹائم ہے۔ کئی لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں ابھی تو بڑا ٹائم باقی، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی فلاں نے آنا ہے، ابھی یہ ہونا ہے، ابھی تو بہت ٹائم۔ اقترب للناس، قریب آ چکا لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا وقت حساب، یہ ہر اعتبار سے قریب ہے۔ انسان اس بات پر غور کرے کہ اس دنیا کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ابھی جتنا دنیا کو بنے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے اتنا ہی وقت ابھی باقی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے انبیاء اور رسول آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اب آپ کے پاس کسی رسول، کسی نبی نے نہیں آنا، تو اسی سے اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ اب جو وقت ہے وہ اور زیادہ کم ہے، زیادہ نہیں ہے، اب وقت تو کم رہ گیا ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین اصبعین، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آئے گا، البتہ قیامت آئے گی۔ جب صحابہ نے قیامت کی علامات پوچھی تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی میری موت ہے، یعنی آپ جب تک آپ موجود تھے جب تو نہیں آئی، لیکن آپ کے بعد اب قیامت نے آنا۔ تو فرمایا کہ لوگوں کا وقت حساب قریب آ چکا، چاہے اس طرح سے دیکھیں چاہے اس طرح سے دیکھیں کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من مات قامت لہ قیامہ، جو شخص فوت ہو چکا اس کی قیامت تو قائم ہو چکی، اس اعتبار سے بھی قریب۔ بلکہ انسان بہت زیادہ بہت سی چیزوں کے اندر سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے پر، ہر گھنٹے پر، ہر دن پر، ہر گزرنے والے ماہ اور سال پر غور کرے تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی کو کم کر رہی، اس کے وقت حساب کو قریب کر رہی۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کا وقت حساب قریب آ چکا۔ اب یہ حساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، قبر میں حساب و کتاب ہوگا، موضع محشر میں حساب و کتاب ہوگا، یقیناً وہ بھی ہے۔ اس حساب و کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ انسان کا حساب دنیا میں بھی لیتا ہے۔
دنیا میں بھی اس پر آزمائشیں آتی ہیں، یہ اس کا حساب ہے، اگر وہ برا ہے تو بھی، اگر وہ نیک ہے تب بھی۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے کڑا امتحان انبیاء کا ہے، ثم الامثل ثم الامثل، اس کے بعد جو جتنا نیک وکار ہوگا اس کی آزمائش انبیاء کے بعد، انبیاء کے جیسی تو نہیں لیکن اس سے مرتبے میں کم، جو جتنا نیک لوگوں کے قریب ہوگا اس کی آزمائش بھی ایسی ہوگی۔ وہ مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ افلا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ مشرکین مکہ غور نہیں کرتے، ہم سال میں انہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان کا حساب لیتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں، ان کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ ایمان لے آئیں، لیکن پھر بھی ان پر جوں تک نہیں رہیں۔ وہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اس کو حوادث سے زمانہ سمجھ کر بس اپنے سر سے بوجھ اتار لیتے ہیں، یہ سمجھ کر یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تو عام ہے، یہ تو کامن ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کا حساب اور کتاب دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی قریب آ چکا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لیکن وہ غفلت کے اندر ہے اور اعراض کیے ہوئے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت سے موقعوں پر اس حوالے سے تنبیہ فرمائی۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، اے صحابہ کرام تم فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جتنے نیک عمل کر سکتے ہو کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے اندر، اندھیری رات کے جو فتنے ہیں، اندھیرے کا جو فتنہ ہے وہ روشنی کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو پریشانی میں ڈال دے، مثلا ایک آدمی کو دن کے وقت سانپ کاٹ لے تو یہ دن کا فتنہ ہے، لیکن یہی زہریلی چیز انسان کو رات میں کاٹ لے تو رات کا فتنہ دن کے فتنے سے خطرناک اس لیے ہے کہ رات کے فتنے میں وہ یہی تعین کرنا بھول جائے گا کہ کاٹا کس چیز نے، کوئی چیز نظر نہیں آئی اس کو۔ تو فرمایا کہ جب اندھیری رات کے فتنوں کی طرح فتنوں کی یلغار ہو جائے، ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ، نیک اعمال کی طرف رغبت کرو، اس کی طرف سبقت لے جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایسا ہوگا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ یمسی مومنا یصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور مسئلہ کیا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کی خاطر، دنیا کے عوض بیچ رہا۔ جہاں اس کو دنیا کا کوئی فائدہ نظر آئے گا وہ دین کی پرواہ نہیں کرے گا، اسے دنیا عزیز ہو جائے گی اور وہ اسی کے پیچھے بھاگے گا۔ ذرا روایت کے الفاظ پر غور کریں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے اندر سبقت لے جاؤ فتنوں کے آنے سے پہلے۔ پھر فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اس میں ایک پیغام کتنا خوبصورت ہے، کتنی نفیس تعلیم ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی،
کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فتنے کے وقت میں سب سے پہلی چیز جس پر تمہیں فوکس کرنا ہے، غور کرنا ہے، جس پر اہمیت دینی ہے، وہ ہے اپنے عقیدہ کے تحفظ، کیونکہ فتنے کی یلغار ہو تو اعمال انسان کے لیے اس وقت مفید ہوتے ہیں جب اس کا عقیدہ درست ہو۔ اگر ایک انسان کا عقیدہ خراب ہو اور اعمال کے انبار ہو، اس کی عند اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی قرآن مجید نے عمل کو ہمیشہ ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ رکھا، اور یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ فتنے کے دور کے اندر سب سے مضبوط ترین اساس ہے کہ ایمان والے کی اس کے عقیدے کا تحفظ۔ آج دیکھیے معاشرے میں کہ جتنا جتنا آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو، اتنا یہ بات کا، اس حدیث کی صداقت کا، ویسے ہی حدیث پر ایمان ہے، اور زیادہ ایمان بڑھ جاتا ہے کہ جیسے جیسے بتایا گیا من و عن، ایسا ہی ماحول نظر آ رہا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایمان پر ڈاکہ ڈالے ہوئے، مصلح کے روپ میں، داعی کے روپ میں، دین کی طرف بلانے کے انداز اور روپ کے اندر وہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، دین کا نام لے کر۔ دین نہ ہوا کوئی ایک سودے بازی کی چیز ہو۔ اسی صحیح مسلم کے اندر ہی فوراً اس حدیث کو بھی ذکر کیا گیا، فرمایا بادروا بالاعمال ستا، اور زیادہ وضاحت کر پہلے کہا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے آپ جو ہے نیک اعمال کی طرف سبقت لے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف، نیک اعمال کی طرف رغبت کرو۔ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے طلوع ہو اس سے پہلے اعمال کرو۔ ایک روایت کے اندر جو بہت قریب قیامت کی جو علامات گنوائی گئی، اس میں آپ نے فرمایا کہ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اور یہ جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس نشانی کو دیکھ کر اگر کوئی شخص کلمہ بھی پڑھے گا، شہادتین کا اقرار بھی کرے گا، تو فرمایا اس کا کلمہ بھی قابل قبول۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو رغبت دلائی، اے صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے جب طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے طلوع ہو اس سے پہلے خرچ کرو۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، جب سورج کو دیکھے گا نا مغرب سے طلوع ہوگی، تو وہ بہت سارا مال لے کر آئے گا۔ فرمایا کہ پھر اس وقت یہ مال قبول نہیں کیا جائے، یعنی اس مال کا اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں۔ کہ کوئی شخص توبہ کرے گا، فرمایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا،
اب اتنی صاف واضح اور کلیئر نشانی دیکھ لی، اس لیے فرمایا طلوع الشمس من مغربها والدخان، دوسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد، دجال کے قتل ہونے کے بعد بہت اللہ تعالی برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ اس موقع پر ایک دھواں سا اٹھے گا، اس دھوئیں کی وجہ سے ہلاکتیں ہوں گی، اہل ایمان پر اس کا اثر ایسے ہوگا جیسے کسی کو زکام ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو وقت آئے گا یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ اس کے بعد اب دنیا زیادہ عرصہ نہیں، اس لیے اس سے پہلے عمل کر لو، کیونکہ یہ وہ مواقع ہیں کہ ان مواقع پر طلوع الشمس من مغربها، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کے بعد تو کوئی نیا شخص ایمان لانے والا، نیکی کرنے والا نیکی کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد کی جو علامات ہیں وہ بہرحال علامت وہ ہیں کہ اس کے بعد انسان یہ سمجھے جو ممکن ہے آج قیامت قائم ہو جائے یا کل ہو جائے، اس لیے اس میں وقت بالکل تھوڑا رہ جائے، اس لیے اس سے پہلے اعمال کرو، اور عمل میں انسان کا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے دین پر استقامت اور سلامتی کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو دین پر قائم رکھے۔ یاد رکھیے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج عمرہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ اور نفلی صدقات بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، نیکی کا حکم دینا بھی عبادت ہے، برائی سے روکنا بھی عبادت ہے، لیکن ان تمام عبادات کے اندر سب سے اہم ترین بات اور نقطہ اور جس کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے وہ ہے انسان مرتے دم تک اس دین پر قائم رہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کو عبادت کر رہے تھے، بہت روئے، ان کا ساتھ ایک ساتھی تھا، اس کو ان کے عبادت کی وجہ سے ایک تجسس ہو گیا کہ آپ اتنے نیک آدمی، آپ اتنی عبادت کرتے رہے، روتے رہے، آپ کو اللہ سے ذرا بھی امید نہیں ہے؟ اس سے کہا امید کی بات نہیں، اللہ سے بہت امید ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ خاتمہ ایمان کے بغیر نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر۔ انسان کا جس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے، جس عمل پر خاتمہ ہے، جس خاتمہ کے حوالے سے ہمیشہ اسے فکر مند رہنا چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر۔ کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے گناہ کے اندر مر گئے، موت آ گئی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض دفعہ عمل کرتے کرتے اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا، ایک شبر کا فاصلہ رہ جاتا ہے،
اور پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ اتنا ہی جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ ظالم نہیں، اس سے سمجھ میں آیا کہ انسان عمل کرتے کرتے کبھی بھی اپنے دل کے اندر یہ بات نہ لائے میں تو بخشا ہوا ہوں، میرے تو اتنے عمل ہیں، میری تو نجات ہو گئی، میں تو جنتی ہوں۔ خود اپنے اوپر فیصلہ نہ لگا دے اور کوئی اور اس پر فیصلہ کر بھی دے، نہیں آپ تو ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہاں معاملہ بڑا کٹھن ہے، یہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ یہاں ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بادروا بالاعمال، اعمال کی طرف مبادرت کرو، جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، فتنوں سے پہلے فتنوں کی لپیٹ میں آنے سے پہلے فرمایا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا قرب قیامت اٹھنا، وہ پھر فرمایا کہ بخروج الدجال، دجال کا نکلنا، یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ اس کے بعد انسان سے اعمال کا صدور جو ہے، نیک اعمال کا صدور، یہ آسان نہیں رہے گا۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے، آپ کو معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، آپ نہیں دیکھتے، میں نے واللہ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو صف اول کے کبھی نمازی تھے، ایک وقت آیا کہ اس نے کہا میرا تو ایمان ہی نہیں حدیث پر، واللہ۔ بلکہ ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو بلایا اور قرآن لایا، حالانکہ مسلمان تھا، اہل ایمان تھا، وفات سے پہلے قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرا اس پر ایمان ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ۔ ہمیشہ اس خاتمے سے ڈرے۔ تو جب فتنوں کی یلغار ہو اور وہ دجال کیا کچھ لوگوں کو نہیں دکھائے گا، جو دو ٹکوں کی چیزوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، وہ دجال کے ان چیزوں پر کیا کچھ نہیں کریں گے، اور جب وہ ایسا اس کے پیچھے اپنا ایمان گوا بیٹھیں گے، وہ عمل کریں گے۔ فرمایا وہ یہ کہے گا تم کیا تمہاری چاہت ہے، تم کیا مطالبہ کرتے ہو، میں کیا کر کے دکھاؤں؟ زمین سے کہے گا اے زمین اناج اگاؤ۔ فرمایا کہ زمین کے اندر اسی وقت کھیتی باڑی ہوگی، اناج اگے گا، پک جائے گا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اچھے سے اچھا انسان جو ہے، آج کے دور کا کسی شخص کو لے لیجئے، اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لے، پھر وہ آ کر کیا کہتا ہے نا، مول صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نہیں، وہ تو کچھ لے بھی نہیں رہا، وہ تو کچھ یہ بھی نہیں کر رہا۔ اس طرح سے لوگ گمراہ ہوتے رہے ماضی میں، اور گمراہ ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا وہ لوگوں کو لے کر قبرستان چلا جائے گا اور کہے گا اگر تیرا باپ تیری اپنی قبر سے نکل کر کہے ہاں بیٹا یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات مانو، پھر مانو گے؟ وہ آدمی کہے گا ہاں، وہ سمجھے گا نا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا باپ اس کی قبر سے نکلے گا، باپ کہے گا ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب حدیث نے اس کی وضاحت کی کہ اس کا باپ تو نہیں ہوگا، وہ جن ہوں گے، اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے، وہ شیاطین اس کے باپ کی شکل میں ہیں۔
کتنا بڑا آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ یہ دعوت دینے والا شخص مسجد میں نہیں آئے گا۔ آج کتنے لوگ دین کی دعوت کے نام پر لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا یہ ایک مرزا کر کے ہے، آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس کے غلط ہونے کی کوئی چھوٹی سی بات مجھے بتائیں۔ میں نے کہا وہ کس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہے؟ آپ نے کبھی اس کو مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے دیکھا؟ اب چپ۔ میں نے کہا اس کے اساتذہ کون ہیں، کس مدرسے میں پڑھا، اس کے شیخ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں؟ جو امام کعبہ کو چیلنج کر رہا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ امام کعبہ بھی صحیح نہیں ہے، جس شخص کے پاس گفتگو کا لیول یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں، بھائی تو صحیح بیان کر رہا ہے، اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں بھی ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ آپ مجھے پوچھیں گے نا، چلو حدیث تو آپ نے بیان کر دی، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہی معنی امام بخاری نے کیا، یہی امام مسلم نے کیا، یہی معنی صحابہ نے کیا، یہی معنی تابعین نے کیا، یہی معنی تبع تابعین نے کیا۔ تم بھی یہ بات کہو کہ یہی بات صحابہ نے بھی سمجھی ہے جو میں نے سمجھی، یہی بات تابعین نے بھی سمجھی، یہ ہے فرق۔ جس کو اس ممبر و محراب نے قبول نہیں کیا، جو اس کا اہل نہیں ہے، ایسے بیسوں لوگ ہیں جو دعوت دے رہے ہیں۔ مجھے بلکہ ایک دفعہ عوام کا تو بیچاروں کا حال ہی ایسا ہے نا، یہ ایک نے کہا، میں نے ایک شیعہ کی توحید سنی، سبحان اللہ، اس نے ایسی توحید بیان کی میں نے آج تک اپنے علماء سے بھی نہیں سنی۔ میں نے کہا ہاں صحیح بات ہے، تیرے جیسا بندہ یہ بات کر سکتا ہے، کیونکہ تجھے توحید کی الف بے آتی ہے، تجھے پتہ ہے توحید کا معنی کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں، توحید کا مفہوم قرآن و سنت کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو نے دو چار باتیں اس تعلق سے سنی ہوئی ہیں، وہ دو چار باتیں وہاں نہیں سن لی، تو نے سمجھا کہ اصل توحید یہ ہے۔ عوام کا سننا اور عوام کا تجزیہ کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ اس کا دجال کا نکلنا، خروج الدجال، دجال کا جب فتنہ ہوگا، اس فتنے کے اندر، یعنی ایک روایت کے اندر یہاں تک ہے، شرح السنہ کی روایت میں، کہ اصفہان کے علاقے کے 70,000 یہودی سب سے پہلے اس کی پیروی کریں گے، علیہم السیحان، ان پر بہت زیادہ گرین رنگ کی پگڑیاں ہوں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، جو اس کے پیروکار بنیں گے۔ کیوں نہیں بنیں گے جب وہ اس طرح کی شعبدہ بازی دکھائے؟ آج کوئی معاشرے کے اندر کوئی ایک اس طرح کی شعبدہ بازیاں دکھاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ جو گوہر شاہی تھا، کتنے لوگ اس کے پیچھے گمراہ ہوئے، اور کیسے کیسے اس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایسے لوگ جب بھی آئے، انہوں نے آ کر کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، دین یہاں سے لو، نہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس آؤ، ہمارے حلقے میں بیٹھو، ہمارے مراقبے میں بیٹھو، ہماری مجالس میں بیٹھو، یہاں سے آپ کا ایمان مضبوط ہو، تاکہ ریا سیا ایمان بھی آپ کا غارت ہو جائے، نکل جائے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے تعلق سے جو بیان کی ہے ابھی جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ان فتنوں کے وقت میں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اس وقت لوگ جو انفرادی اعتبار سے بھی پریشان ہیں اجتماعی اعتبار سے بھی حتیٰ کہ ملکی سطح پر بھی حالات بہتر نہیں اس پر بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے جو اسباب ہیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری شامات عاملہ کی بنیاد پر اس وقت جو حالات اور جو لوگ اس طرح سے مسلط ہیں اور اس طرح سے جو حالات ملکی سطح کے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم و کرم فرمائے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح معنی کے اندر امت مسلمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام